مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. سامعین محترم، ناظرین کرام، الحمدللہ آج اس فہم دین کورس کا تیسرا سبق ہے، اور دوسرے سبق میں ہم نے اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی اور اس بات کا کچھ بیان ہوا تھا کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ جو جان بوجھ کر روزے نہ رکھے اس کو سزا اور اس کا نقصان اور اس کا گناہ کتنا ہے. اور آج انشاءاللہ العزیز ہم یہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ کام جن کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بعض اوقات روزہ میں کچھ ایسے کام ہو جاتے ہیں جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ پہلے بتائے جا چکے ہیں مختصر، اور آج اس بارے میں گفتگو ہوگی کہ وہ کام جن کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ان میں پہلی بات جو ہے، بھول کر کھا پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر انسان کو روزہ دار ہونا یاد نہیں ہے تو اس نے بھول کر کھا پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. دوسری بات، دھواں، غبار، مکھی مچھر وغیرہ بے اختیار یعنی خود سے حلق میں چلا گیا تو روزہ اس کے ساتھ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح سرما لگا لیا، تیل لگایا، اگرچہ سرما یا تیل کا ذائقہ حلق میں معلوم ہوتا بھی ہو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. یوں ہی دوائی کوٹی، دوائی کو پیسا، یا مرچ نمک وغیرہ کو پیسا، یا آٹا چھانا، گھروں میں عورتیں آٹا چھانتی ہیں، اور حلق میں اس کا مزہ ذائقہ محسوس ہوا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. کلی کی اور پانی بالکل اگل دیا، کلی کا جو پانی تھا وہ بالکل باہر پھینک دیا، لیکن منہ میں تھوڑی سی تری بچ گئی. جو منہ میں تری بچی وہ تھوک کے ساتھ اندر نگل جانے سے، چلی جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. احتلام ہو جائے، دن کو سویا اور احتلام ہو گیا تو اس کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا. اٹھے اور اٹھ کر غسل کرے اور غسل کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کرے تو روزہ اس کے ساتھ نہیں ٹوٹے گا. اس کے ساتھ، یا سحری کے لیے اٹھے اور اس پر غسل کرنا فرض تھا، ہم بستری وغیرہ یا رات کو احتلام ہو گیا اس پر غسل کرنا فرض تھا، وقت کم ہے. اگر غسل کرتا ہے تو سحری کھانے میں وہ اس کا وقت نہیں بچتا سحری کھانے کے لیے، اور روزہ اس کا وہ
خالی پیٹ ہی رکھنا پڑتا ہے اور اس کو تکلیف پہنچتی ہے. تو اس نے وقت کم ہے تو اس کے ساتھ وہ وضو کرے اور سحری کھا کر غسل کر کے نماز پڑھے. روزہ میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اگر دیر کر دی اور نماز جاتی رہی، دیر کر دی اور نماز جاتی رہی تو روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، مگر اتنی دیر کرنے کا گناہ اور نحوست بہت زیادہ ہے. ایک نماز قضا کرنے کا گناہ اور دوسرا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جس گھر میں جنبی ہو، یعنی ایسا آدمی ہو جس پر غسل فرض ہے اور وہ زیادہ دیر تک اسی حالت میں رہتا ہے، تو فرمایا وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. تو رحمت سے محرومی کی نحوست بھی اور نماز کو قضا کرنے کا گناہ بھی، اور یہ کام حرام ہے. روزہ اس میں فرق نہیں آئے گا، لیکن یہ اس نے حرام کام کیا، روزہ اس کا ہو گیا لیکن ثواب میں کمی آ جائے گی. تو ایک بات اور جو کہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں جسم کے بال جو کہ فضول بال ہوتے ہیں جن کو صاف کرنا ہوتا ہے، مثلا زیر ناف بال ہیں اور بغلوں کے بال ہیں، یہ صاف کیے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں یہ سب کام، بال صاف کرنا، ناخن تراشنا وغیرہ، یہ سب جائز ہیں. روزہ میں کوئی فرق نہیں ہوتا، روزہ ٹھیک رہتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں اور محرم کی راتوں میں لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم اپنی عورتوں کے پاس جا سکتے ہیں، ہم بستری کر سکتے ہیں؟ تو اس کی اجازت ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی بھی وضاحت فرما دی اور فرمایا فالآن باشروہن، کہ اب تم اپنی عورتوں سے مباشرت کرو، ہم بستری کرو، کوئی حرج نہیں ہے. تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا. تو اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو منع ہیں، اور اگر ان کو کیا جائے، وہ کام کیے جائیں تو روزہ میں اس کے ثواب میں فرق آتا ہے، روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ جھوٹ بولنا، بندہ جھوٹ بولتا ہے، اس سے روزہ کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے. غیبت کرتا ہے، ثواب میں کمی آ جاتی ہے. چغلی، گالی گلوچ کرنے سے، کسی کو تکلیف دینے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ثواب میں کمی آ جاتی ہے، مکروہ ہو جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے. کوئی چیز منہ میں رکھ کر بلا وجہ اس کو چبایا یا چکھ کر اگل دیا، چباتے رہے یا اس کا ذائقہ چکھا اور اس کو اگل دیا، یہ بات بھی روزہ میں مکروہ ہے. تو اگر ڈر ہو کہ انزال ہو جائے گا تو بیوی کو بوسہ دینا، گلے لگانا اور بدن کو چھونا وغیرہ مکروہ ہے. اس سے روزہ میں اس کے ثواب میں فرق آتا ہے. اگر اندیشہ ہے، یعنی ڈر ہے کہ آپ نے آپ پر قابو نہیں رکھ سکے گا، انزال ہو جائے گا، تو یہ مکروہ ہے. اور اگر یقین ہے کہ اتنا اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہے، اتنی مجھ میں وہ ہمت نہیں ہے، تو ایسا کرنے سے انزال ہو جائے گا، یقین اس کو ہے، تو یہ کام کرنا حرام ہے. تو کلی کرتے وقت یا ناک میں پانی ڈالتے وقت مبالغہ کرنا، یعنی اسی طرح اس نے گرگرا کر لیا، روزہ ہے، روزہ بھی یاد ہے، گرگرا کر لیا اور ناک میں پانی چڑھا لیا، تو اس طرح یہ کرنا مکروہ ہوگا. تو یہ باتیں روزہ میں کوئی فرق نہیں لاتی جو میں آگے بیان کرنے جا رہا ہوں. غسل کرنا یا ٹھنڈا پانی تسکین کے لیے سر پر ڈالنا یا گیلا کپڑا کر کے اوڑھنا یا جسم پر پھیرنا،
یا بار بار کلی کرنا یا مسواک کرنا، سر اور بدن میں تیل کی مالش کرنا، سرما لگانا، خوشبو سونگھنا وغیرہ۔ یہ تو تھے روزہ کے بارے میں وہ مسائل جو عام روز مرہ میں پیش آتے ہیں۔ تو اب آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اس جو گفتگو ہے تقریباً ساری اس کا خلاصہ بھی ہو جائے گا اور کچھ مسائل بھی سامنے آ جائیں گے۔ وہ یہ کہ روزہ ٹوٹ جائے یا توڑ ڈالے تو اس روزہ کا وہ کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اگر کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا، یعنی خود سے کسی وجہ سے روزہ اس کا ٹوٹ گیا، رمضان کا ہو، نفلی ہو یا منت وغیرہ کا ہو، تو اس کی قضا لازم ہے، یعنی اس کے بدلے روزہ رکھنا وہ ضروری ہے، وہ فرض ہوگا۔ اور اگر روزہ خود توڑ ڈالے تو ایک تو روزہ ٹوٹ گیا، اس کے بدلے قضا ہے، اور اگر روزہ خود توڑ ڈالے، جان بوجھ کر توڑ ڈالے، اگر بلا عذر رمضان کا روزہ کھا پی کر یا جمع کر کے توڑ دیا تو قضا کے ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا واجب ہے، قضا کے ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا واجب ہے۔ روزہ کا کفارہ کیا ہے؟ روزہ توڑ ڈالنے کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام خرید کر آزاد کرے، یا 2 مہینے کے لگاتار یعنی 60 روزے لگاتار رکھے، یا تیسری بات 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ روزے لگاتار رکھنے ہیں، روزے میں اگر ایک دن مس ہو گیا تو پھر سے نئے سرے سے اس کو 2 مہینے کے 60 روزے پورے رکھنے پڑیں گے۔ تو اب اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے بات، وہ یہ ہے کہ کس صورت میں اور کب روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، کس صورت میں اور کب روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ شرعی سفر، یعنی شریعت میں جس کو مسافر کہا جاتا ہے، انشاءاللہ اس کا جو وضاحت ہوگی وہ انشاءاللہ العزیز اگلے کورس میں جب ہم نماز کورس شروع کریں گے اس میں اس کی مختصر وضاحت کر دیں گے۔ تو شرعی سفر، عورت حاملہ ہے، اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، دودھ پلانے والی عورت کے دودھ سوکھ جانے کا اندیشہ ہے، بیماری، بڑھاپا، کمزوری کی وجہ سے ہلاک ہو جانے کا خوف ہے، کسی نے جان سے مار دینے کی دھمکی دی اور مجبور کر دیا، یا کسی عضو کے یعنی جسم کے کسی حصے کو کاٹ دینے کی دھمکی دی اور آدمی مجبور اور بے بس ہو گیا، یا پہلے ٹھیک تھا، یہ اگلی بات ہے، پہلے ٹھیک تھا کسی عارضہ کی وجہ سے پاگل ہو گیا، عقل اس کی ٹھکانے نہ رہی، یا جہاد فی سبیل اللہ میں چلا گیا، تو ان باتوں کی وجہ سے روزہ نہ رکھے تو گناہگار نہیں ہوگا۔ ہاں لیکن بعد میں جب عذر ختم ہو جائے گا، جب عذر ختم ہو جائے گا، یہ معذوری ختم ہو جائے گی، تو ان چھوٹے ہوئے روزوں کو رکھنا فرض ہے۔ جو رمضان المبارک کے روزے اس نے چھوڑے تھے ان کو رکھنا فرض ہے۔ اب ایک مسئلہ بھی اسی لحاظ سے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ شیخ فانی یعنی وہ بوڑھا کہ نہ اب روزہ رکھ سکتا ہے اور نہ ہی اس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہے، بوڑھا ہے کہ روزہ بعد میں رکھ سکے گا، اس کے پاس یہ امید بھی نہیں ہے کہ اس میں طاقت آئے گی، تو اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہر روز روزہ کے بدلے میں دونوں وقت ایک مسکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا رہے، یا ہر روزہ کے بدلہ میں صدقہ فطر کی مقدار کسی مسکین کو دیتا رہے۔
تو ایک مسئلہ اور، جن لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، یہ ذرا توجہ سے سن لیں، جن لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، وہ شرعی معذور ہیں، ان لوگوں کو کھلے عام اعلانیہ کھانے پینے کی، باہر کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ گھر میں چھپ کر دوسروں کی، روزہ داروں کی نگاہوں سے چھپ کر وہ کھا پی سکتے ہیں، لیکن کھلے عام کھانا، یہ جو فیشن بن چکا ہے، اس مسئلہ سے وہ لوگ سبق حاصل کریں جو گلی بازاروں میں شریعت کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کھلم کھلا کھا پی رہے ہوتے ہیں۔ شریعت مطالعہ کا مذاق اڑانا، ہلکا جاننا یا اپنے لیے ضروری نہ سمجھنا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ایسی حرکات سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر مسائل اور رمضان المبارک اور خصوصاً روزہ کے بارے میں جو گفتگو تھی، اختصار کے ساتھ، تفصیل تو بڑی زیادہ ہے، لیکن مختصر عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے، تاکہ مسائل سے کچھ نہ کچھ آگاہی ہو جائے، وہ الحمدللہ ہم نے اس 3 روزہ کورس میں بیان کر دی۔ آپ حضرات، آپ سے گزارش ہے کہ اس سبق کو جو آپ نے 3 دنوں میں پڑھا اور سیکھا، اس کو خود بھی یاد کریں اور اس کو آگے بھی پہنچائیں، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ 3 روزہ فہم دین کورس کا پہلا جو حصہ ہے، یعنی فہم صوم کورس، روزہ کے بارے میں جو سمجھ بوجھ تھی، وہ کورس الحمدللہ آج مکمل ہوا۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی دوسرے حصہ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے، وہ بھی میسج آپ تک انشاءاللہ پہنچایا جائے گا۔ سننا نہ بھولیے، اور جس طرح آپ نے پہلے 2 اسباق کا خلاصہ پرسنل ایڈمن کو بھیجا، اسی طرح یہ حصہ جو آج کا آخری حصہ اور مکمل ہے، اس کا خلاصہ بھی بھیجنا ضروری ہے تاکہ آپ کی حاضری یقینی ہو۔ تو اگلے کورس کی ابتدا تک اللہ حافظ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم